بالله من الشيطان الرجيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم سامنے کرام، میں نے آپ کے سامنے سورہ حج ہے آیت نمبر 39 کی تلاوت کی ہے. باری تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہے اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے. حضرات محترم، گزشتہ 2 جمعوں سے میں آپ کے سامنے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ایک اجمالی خاکہ آپ کے سامنے ایک خاص پس منظر کے تحت منہج انقلاب نبوی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا تھا وہ اس کے اسٹیجز مراحل کیا تھے، اس پس منظر میں ہم سیرت کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ عام انداز نہیں ہے، ظاہر بات ہے اس میں معجزات کا، شمائل کا یا عاداتی سنتوں کا ان کا ذکر میں نہیں کر رہا ہوں، بلکہ سیرت کو وہ جو انقلاب برپا ہوا ہے اس پس منظر میں ہم سیرت کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے بتایا انقلاب کے 6 درجات آپ رکھ لیں، کسی بھی انقلاب کے 6-7 کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہو. تو اس میں جو پہلا مرحلہ ہوتا ہے انقلاب کا، چاہے وہ دنیا کا ہو، دین کا ہو، کوئی بھی ہو، وہ یہ کہ آپ ایک انقلابی نظریہ پیش کرتے ہیں. اور اسلام نے جو نظریہ پیش کیا ہے وہ توحید کا ہے، ایک انقلابی نظریہ، اس کی دعوت، اس کی تبلیغ، اس کی نشر و اشاعت. پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ، اس دعوت پر جن لوگوں نے شعوری طور پر لبیک کہا، اس دعوت کو قبول کیا، ان کو جمع کر کے ان کا ایک منظم گروہ، تنظیم، جماعت ایک بنائی گئی. یہ دوسرا مرحلہ، اس پر بھی گفتگو ہوئی. پھر تیسرا مرحلہ، اب جو لوگ لبیک کہہ کر اس جماعت میں شامل ہو گئے ہیں ان کی تربیت. اور ظاہر بات ہے تربیت مقصد کے تحت ہوگی. میں نے اس پر بھی آپ کے سامنے بات رکھی ہے کہ حضور کا مقصد کیا تھا اور اس تربیت کے وہ ویریس اسٹیجز یا نکات کیا تھے جو آپ نے اپنائے تھے. اب جب تربیت ہو گئی ہے، یہ گویا 3 تمہیدی مراحل، بیسک اسٹیجز. اب ایک جماعت جس کی تربیت ہو گئی ہے، ایک انقلابی نظریہ ہے، اب وہ اٹھ کھڑتی ہے. ظاہر بات ہے ایک سماج، ایک معاشرہ، ایک نظام پہلے سے چل رہا ہے. اب یہ لوگ اٹھ کر کھڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب یہ نہیں چلے گا، یہ غلط ہے، ہم رشوت نہیں لیں گے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، شراب خانہ نہیں چلے گا، تھیٹر نہیں چلے گا، جو بھی ہے وہ ہے. ظاہر بات ہے اب اس نظام سے، چلتے ہوئے نظام سے کچھ لوگوں کے مفادات، پرسنل انٹرسٹ وہ وابستہ ہوتے ہیں. اور وہ ایسے ہی سیٹ خالی نہیں کریں گے نا، وہ کہیں گے کہ صاحب ہماری حکومت چل رہی ہے، آپ بول دیں گے تو ہم چھوڑ دیں گے ایسے ہی. اتنے پاگل دیوانے تو ہم نہیں ہیں نا، ہمارے پاس میں قوت ہے، طاقت ہے، اقتدار ہے، چل رہی ہے ہماری. اور آپ کل کے لوگ اچانک کھڑ کے کہتے ہیں کہ صاحب یہ غلط ہے، ہم چلنے نہیں دیں گے. تو اب گویا ایک تصادم، کانفرنٹیشن. اب اس کے بھی 2 مراحل میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے. پہلا مرحلہ، باطل قوتیں اس بات کی کوشش کرتی ہیں کہ جو دائی جو اٹھ کھڑا ہوا ہے اسے ہم ختم کر دیں، تاکہ دائی اگر ختم ہو گیا تو دعوت ختم ہو جائے گی. تو ان کا پورا زور ابتدائی 3 سالوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر تھا. آپ کو مختلف قسم کے ناموں سے جو ہے وہ نوازا گیا، کبھی شاعر، مجنون، پاگل، دیوانہ، پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا. آپ کو مختلف قسم کی لالچ دیے گئے، دھمکایا گیا، ہم حکومت دے دیں گے، پیسہ دے دیں گے، شادی کروا دیں گے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں کی ہیں. 3 سال کے بعد میں جب دیکھا کہ نہیں صاحب دائی جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے، تو اب اس دائی کی دعوت پر لبیک کہنے والے جو لوگ تھے ان پر ظلم، اس کی بھی انتہا میں نے آپ کے سامنے رکھا. آزاد قسم کے لوگ تھے، غلام نہیں تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر ابو طالب کے بیٹے ہیں، وہ سارے لوگ، ان پر کتنا ظلم ہوا ہے. پھر ایک دوسرا طبقہ غلاموں کا، پھر حلیفوں کا ایک طبقہ، اس پر گفتگو ہوئی ہے. تو یہ ظلم ہوتا رہا ہے. لیکن اس کے جواب میں مسلمانوں کی طرف سے جو رد عمل آیا ہے اور ریاکشن جو ہوا ہے وہ کچھ نہیں ہوا. میں نے اسے ڈاکٹر صاحب نے لفظ استعمال کیا، پیسو ریسسٹنس، صبر محض. مار کھاتے رہے مسلمان مگر ہاتھ نہیں اٹھائے پورے 13 سال مکی دور کے.
آپ کو یہ کہیں بھی ایک واقعہ نہیں ملے گا کہ مسلمان نے جواب میں ہاتھ اٹھایا ہے، یا یہ کہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ گیا ہے، نہیں صاحب میں اسلام میں نہیں آتا، مجھے پسند نہیں ہے، یہ بڑا مشکل والا مرحلہ ہے، میں اپنے باپ دادا کی دین پہ چلے جاتا ہوں. ایسا بھی کوئی واقعہ نہیں ملے گا. اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ یہ جو لوگ عوام جو تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ بھئی بلال کا قصور کیا ہے، خباب بن عرب کا قصور کیا ہے. یہ تو بیچارے سیدھے سادے لوگ ہیں، محنت کرتے ہیں، ان کی محنت کا پیسہ نہیں مل رہا ہے، ان کو پیسہ نہیں دے رہے، کام لے لیتے ہیں، الٹا ان پر مظالم ستائے جا رہے ہیں، پریشانیاں ڈالی جا رہی. تو گویا ایک عوامی حمایت، سائلنٹ میجورٹی مسلمانوں کے حق میں بن رہی تھی. وہ لوگ کھل کر نہیں آ رہے ہیں، لیکن دل میں جو ہے وہ مسلمانوں کے وہ ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہیں. دوسرا، قوت ارادی، ڈٹرمنیشن، کچھ بھی ہو جائے ہم مار کھائیں گے لیکن ہم دشمن کے خلاف ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. وہ ایک قسم کا وہ اپنے موقف سے لگاؤ، قلبی لگاؤ وہ پیدا ہو رہا تھا. اور تیسرا میں نے لفظ استعمال کیا تھا، بائنگ ٹائم فرام دی اینیمی. اگر آپ فوراً جوابی حملہ کر دیتے، ریٹیلیٹ کر دیتے، تو باطل کو ایک اخلاقی جواز مل جاتا کہ بھائی انہوں نے توڑ پھوڑ کی اس لیے ہم نے سب کو ختم کر دیا. کتنے لوگ رہے ہوں گے ابتدائی دنوں میں مکے میں؟ 30 لوگ، 40 لوگ، اتنے ہی تو رہے ہوں گے. 30-40 کو مل کر مارنا کون سا بڑا مشکل کام تھا؟ تو گویا مسلمانوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حکمت تھی کہ آپ نے باطل کو موقع دیا ہی نہیں، موقع دیا ہی نہیں، مار کھاتے رہے، ہاتھ اٹھایا نہیں. تو اس کے درمیان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت بھی کر رہے ہیں، تبلیغ کا کام بھی چل رہا ہے، لوگ قبول بھی کر رہے ہیں، ان کی جماعت بھی بن رہی ہے، ان کی دارالارقم میں جو وہ تربیت بھی، سارے مراحل چل رہے ہیں. یہاں تک گفتگو ہوئی تھی. اب اسی درمیان میں سن 10 میں نبوی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف گئے. خیال تھا حضور کا کہ بھئی وہاں سے کچھ اگر مدد مل جائے گی تو دعوت پنپنے میں ذرا اس کا حمایت ہوگی، سہارا مل جائے گا. مگر میں اور آپ جانتے ہیں کہ 10 مکی سالوں میں جو نہیں ہوا اس ایک دن ہوا حضور کے ساتھ میں. تو گویا پتہ یہ چلا کہ دعوت کے لیے وہ زمین بھی جو ہے نامناسب ہے، وہاں سے کوئی دعوت کا راستہ کھل نہیں سکتا ہے. حضور بڑی مجبوری کی حالت میں واپس خود مکے میں کفار کی حمایت میں آئے ہیں. کفار کی حمایت میں ایک کافر تھا مطعم بن عدی، اس کی حمایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکے میں اپنے شہر میں داخل ہوئے ہیں. تو بہرحال اللہ کا فیصلہ دوسرا تھا. اللہ نے وہ مقام جو ہے یثرب کے نام لکھ رکھا تھا. اگلے سال سن 11 میں مکے سے، مدینے سے 6 لوگ آتے ہیں اور وہ اسلام لے کر آتے ہیں. یہ خزرج خاندان سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے. 6 لوگ ایمان لے کر آئے ہیں، واپس گئے ہیں. پھر اگلے سال پھر 7 لوگوں کو لے کر اپنے ساتھ آئے ہیں. تو گویا پہلے سے 6 تھے، اس میں سے پرانا ایک آدمی آیا ہے، تو یہ نئے 7، تو گویا 12 لوگوں نے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بیعت کی ہے. یہ انقلاب کے وہ ٹرننگ پوائنٹس میں بتا رہا ہوں آپ کے سامنے. اب 12 لوگ جو ایمان لے کر آئے، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست کی کہ بھئی آپ کسی آدمی کو ساتھ بھیج دیجیے گا جو ہمارے ساتھ مدینہ آئے گا اور وہاں جا کر اسلام کی دعوت دے گا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو نوجوان تھے اس وقت میں، ان کو بھیجا کہ بھئی ساتھ تم مدینہ جاؤ اور وہاں اسلام کی دعوت کرو. یہ گئے ہیں، ساتھ میں حکیم ابن حزام کا نام بھی آتا ہے. بہرحال نہیں، حکیم بن حزام نہیں، دوسرا نام بھی آتا ہے. بہرحال یہ گئے ہیں، جا کر انہوں نے جو ہے مدینے میں اسلام کی دعوت کی ہے. تو اگلے سال ان کی دعوت کا جو نتیجہ آیا ہے وہ 70 یا 72 لوگ وہ آئے ہیں اور ایمان کی دعوت انہوں نے قبول کی ہے. یہ واقعہ بیعت عقبہ ثانیہ کہلاتا ہے اور اسلامی تاریخ میں ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ رہا. یہ جو بیعت ہوئی ہے ایک ٹرننگ پوائنٹ. یہاں سے گویا یہ وہ واقعہ تھا جس نے اس انقلابی موومنٹ کو ایک نیا رخ دے دیا. جو یثرب تھا اب وہ دار الہجرہ بن رہا تھا، جو یثرب تھا وہ مدینۃ النبی بن رہا تھا. اور ظاہر بات ہے یہ جو فیصلہ ہے یہ حضور کی ذات میں، سیرت میں اللہ کا فیصلہ تھا. یہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ بھائی پلیس آف ایکشن اور پیس آف ایکشن وہ دونوں اب بدلنے کا وقت آ گیا. اللہ نے فیصلہ کیا، مدینے کا دروازہ کھل گیا.
جو انسانی، ساتھ میں انسانی جماعتوں کی بات بھی رکھتا ہوں. انسانی جماعتوں میں ظاہر بات ہے یہ سیرت کا واقعہ ہے، اللہ نے فیصلہ کیا کہ اے نبی اب آپ کو ہجرت کرنا چاہیے گا، مدینے کی طرف راستہ کھل گیا، وہاں جائیے گا. لیکن آج ظاہر بات ہے وہی تو نہیں آئے گی کسی پہ. آج جو بھی اس طرح کا فیصلہ اگر کوئی جماعت اٹھتی ہے، اب اس کے لیے آئندہ لائے عمل کیا ہوگا، ہمارا کورس آف ایکشن کیا ہونا چاہیے گا، وہ انسان کریں گے. اور ظاہر بات ہے وہ اپنی عقل سوچ سمجھ سے کریں گے، اجتہاد کریں گے. اور اجتہاد میں خطا کا امکان تو ہوتا ہی ہے، غلطی ہو سکتی ہے انسان سے. وہ ایک فیصلہ کریں گے کہ نہیں صاحب اب جو ہے ہمیں ریٹیلیٹ کرنا ہے، ریٹیلیٹ کے بدلے میں یا تو تخت ملے گا یا پھر پھانسی کا پھندا مل جائے گا. ہماری تاریخ میں اس طرح کی ایک شہادت ملتی ہے، تحریک شہیدین جو ہمارے پاس میں ہوئی ہے، بڑا وہ ایک الگ مضمون ہے، اسے بھی پڑھنا چاہیے گا، جسے سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید علیہ رحمہ انہوں نے شروع کیا تھا. لوگ لکھتے ہیں کہ یہ وہ دور تھا جب صحابہ کی یاد آ گئی تھی لوگوں کو، لیکن وہ تحریک ناکام ہو گئی. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اس میں سے ایک وجہ یہ بھی لکھی گئی ہے کہ جو ساتھی لوگ تھے، جو ہمراہ لوگ تھے، ان کی تربیت صحیح طور پر نہیں ہو پائی. ابھی وہ کچے ہی تھے کہ سکھوں کے خلاف جو ہے مورچہ کھل گیا، لڑائی شروع ہو گئی. بہرحال میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج کی تحریکوں میں یہ فیصلہ انسان کریں گے، اور اس میں غلطی کا امکان بھی ہے. ہو سکتا ہے اگر اللہ چاہے تو ان کی مدد بھی آ سکتی ہے. بھائی ہم الیکشن کے ذریعے انقلاب لائیں گے، نہیں صاحب ہم دعوت کے ذریعے انقلاب لائیں، جو بھی ہوگا وہ ہوگا، وہ اپنے اپنے سوچ سمجھ کی بنیاد پر انسان فیصلہ کریں گے. لیکن سردست ہم جو بات کر رہے ہیں وہ سیرت کے تناظر میں. تو اب اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت دی کہ اب آپ ہجرت کر کے جائیے گا. تو یہ وہ پس منظر ہے جس میں سورہ حج نازل ہے. سورہ حج کے تعلق سے دونوں روایتیں ملتی ہیں کہ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ مدنی سورت ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ اس کی کچھ آیات جو ہے اثناء ہجرت کے دوران نازل ہوئے. ڈاکٹر شاہ صاحب کی رائے ہے کہ یہ جو آیت جو میں نے ابتدا میں تلاوت کی ہے وہ اثناء ہجرت جو ہے وہ نازل ہوئی ہے. اب مسلمان ہجرت کر کے جا رہے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں اذن للذین یقاتلون، مجھے اجازت دے دی گئی مسلمانوں کو. تو گویا اب تک ہاتھ بندھے ہوئے تھے مسلمانوں کے، کفار ظلم کی انتہا کر گئے، مگر کفو ایدیکم والا حکم تھا ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے. اب اللہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے بس اب تمہیں اجازت دیتے ہیں. تو گویا اب تک جو پیسو ریسسٹنس تھا وہ تبدیل ہو رہا ہے ایکٹیو ریسسٹنس میں. پورے مکی قرآن میں جہاد، اب مدینہ جا رہے ہیں تو قتال. پورے مکی قرآن میں صبر، اب مدینہ جا رہے ہیں تو مسابرت، صبر کا مقابلہ صبر کے ساتھ. یہ تاریخ کا ایک نیا موڑ ہے جو سیرت میں ہم کو نظر آتا ہے. ہجرت خود اس دعوت کا ایک موڑ تھا، ایک ٹرننگ پوائنٹ، اگلا اسٹیج چلا آیا. پھر آگے اللہ تعالیٰ اسی آیت میں سورہ حج کی آیت نمبر 39 سے آپ پڑھ لیجئے گا، وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا یقولوا ربنا اللہ. یہ لوگ اپنے گھروں سے ناحق مجبور، ان کا کیا ظلم تھا، نکال دیے گئے. ان کا ظلم بس یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ یقول رب اللہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، یہی تو ان کا گناہ تھا. اس جرم کی پاداش میں وہ مجبور کیے گئے، ستائے گئے، ظلم کی انتہا ان پر ہو گئی، یہاں تک کہ ان کو اپنے گھروں سے جو ہے نکال دیا گیا. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ڈیوائن مینیفیسٹو وہ دیا ہے اس آیت میں. اس صورت میں آپ دیکھ لیجئے گا ہجرت کے دوران میں وہ آیت نازل ہوئی ہے یا ہجرت کے بعد فوراً، کہ مسلمانوں کو اگر تمکن فی الارض اگر مل جائے گا، اگر زمین میں ان کی حکومت قائم ہو جائے گی، اقتدار مل جائے گا، تو وہ لوگ کیا کریں گے، نماز قائم کریں گے، فلاں 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 کریں گے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہاں مل جاتی ہیں. تو بہرحال اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینہ آئے ہیں. سن 1 ہجری ربیع الاول 12 تاریخ، یہی مہینہ تھا، سمجھیے گا ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے ہمارے پاس میں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے کے بعد میں 6 مہینے تک آپ نے کوئی جوابی کارروائی نہیں فرمائی. پہلے 3 اقدامات آپ نے کیے ہیں، وہ بڑے اہم ہیں. پہلا آپ نے اقامت الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. اب اس کے لیے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی آپ نے، اس کی تعمیر کی، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس مسجد کی تعمیر میں شریک تھے. آپ مٹی گارا وہ جو بھی تھا وہ اٹھا رہے ہیں اور لے کے جا رہے ہیں.
گویا آپ نے اپنے باپ دادا کی جو سنت تھی اس کی تجدید کی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی. قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے وَيَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ قَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ. یاد کرو اس وقت جب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیاد کو اٹھا رہے تھے, گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس باپ دادا کی سنت کو جو ہے وہ تجدید کر رہے تھے مسجد نبوی کی بنیاد کر. یہ پہلا کام جو ہے آپ نے کیا ہے. مسلمانوں کی جو اجتماعیت تھی اسے ہولڈ کرے گی مسجد. سب کچھ مسجد تھا اس دور میں, بدقسمتی سے آج مسجد کا مقام نہیں ہے ہمارے معاشرے میں. ہم مسجد صرف نماز پڑھنے کے لیے استعمال کرتے, نماز ہو گئی تو ہم مسجد بند کر کے چلے جاتے ہیں, جبکہ وہاں ویسا نہیں تھا. تو بہرحال یہ پہلا کام تھا. دوسرا کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا وہ مواخات, بھائی چارگی. یہ بہت بڑا, آپ نے دیکھیے گا اس زمانے میں عرب کے اندر یہ قبائلی عصبیت, میرا قبیلہ بڑا تیرا قبیلہ بڑا, یہ بہت زیادہ تھی. اس کی بنیاد پر جنگیں, خون خرابہ. اب ظاہر بات ہے یہ لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں, یہ تو اوس اور خزرج وہاں پہلے ہی سے پرابلم قبائل کا, اب یہ باہر والا آیا ہے, کہیں ایسا نہ ہو. یہ حضور کی دور اندیشی دیکھیے گا, ایک جماعت کیسے وہ انقلابی جماعت بنتی ہے. ایسا نہ ہو کہ کل کے دن مہاجرین کا ایک طبقہ الگ ہی رہ جائے. آج بھی پاکستان میں مہاجری کہلاتے ہیں وہ لوگ, حالانکہ ہے پاکستانی. ایسا نہ ہو جائے یہ لوگ بھی اس سوسائٹی میں مدغم ہو جائیں, منضمم ہو جائیں, جم جائیں, انٹیگریٹ ہو جائیں. اس کے لیے آپ نے جو ہے بھائی چارگی کا ایک نظام قائم کیا, جسے تاریخ میں انصار کی جو قربانیاں ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کوئی مثال اس طرح کی پیش نہ کی ہے نہ کر سکتی ہے. تو بہرحال یہ آپ نے کر کے جو انٹرنل جو سیکیورٹی تھی اسے محفوظ کر دیا. ورنہ ہر قبیلہ سوچتا کہ میرا کیا اس کا ہے, وہ مرنے دو, ہم کو کیا, یہ مہاجر ہے, یہ فلاں ہے, یہ اوس ہے, خزرجی ہے. اب آپ الرحیق المختوم پڑھ کر دیکھ لیجئے گا, وہاں پہ اس پس منظر میں وہ ساری احادیث کا ذکر ہے جو آپ نے فرمایا کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے, اسلام کا سب سے افضل عمل جو ہے وہ سلام کرنا ہے, کھانا کھلانا. یہ ساری تعلیمات غالباً الرحیق المختوم میں چیز وہاں لکھی ہوئی ہے, اسی دور کی احادیث ہے جس کی وجہ سے جو ہے مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ اخوت اور بھائی چارگی جو وہ پلی ہے, بڑی ہے. یہ دوسرا کام ہے جو آپ نے کیا ہے. پھر تیسری بات, حالانکہ حضور نے تو اپنی پوری کوشش کی, لیکن منافقین اور یہود کوشش کرتے رہے کہ اس پرانی دشمنی کو کسی بھی طرح سے وہ پھر بھی جو ہے وہ کیا کریں, اسے ابھاریں اور بڑھائیں تاکہ مسلمانوں میں پھر بھی نفرت پیدا ہو. لیکن حضور بر وقت جو ہے وہ ایکشن لیا کرتے تھے اور اس بات کو وہیں رفع دفع کر دیا کرتے تھے. تیسرا کام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ یہ کیا کہ یہود کے جو 3 قبیلے آباد تھے ان سے آپ نے معاہدے کیے. دیکھیے اسلام صرف تبلیغ کا مذہب, میں اسی لیے ساری چھوٹی چھوٹی باتیں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. یہ نہیں کہ صاحب ہم گئے دعوت دے دی آپ ایمان لے کر آئے, نہیں چیزیں چھوڑیے گا جائیے گا, ہم اپنی نماز اپنے وہ اس میں ذکر و مشغول میں ہم بڑے خوش رہتے. ایسا نہیں ہے. یہ سارے وہ انقلاب کے مراحل ہیں, ان سے معاہدہ کیا ہے. اور یہ بھی آپ کی بڑی دور اندیشی تھی. ظاہر بات ہے ایک ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ کہیں آستین کا بنے, یہ لوگ آستین کا صاحب بنے, لیکن کھلم کھلا اس معاہدے کے بعد یہود سامنے آ کر حملہ نہیں کر سکا, پیچھے سے وہ کوشش کرتا رہا. بہرحال ایک معاہدہ ہوا جس میں اس کی بہت ساری دفعات ہیں, آرٹیکلز ہیں کہ بھئی ہر یہود کو جو ان کا مذہبی تشخص قائم رکھنے کی اجازت ہے, مذہب پر عمل کر سکتے ہیں, فلاں فلاں فلاں. اگر مدینے پر حملہ ہوا تو یا تو یہود حلیف بن کر مسلمانوں کے ساتھ لڑیں گے یا پھر غیر جانبدار رہیں گے, نیوٹرل رہیں گے, نہ تو دشمن کا ساتھ دیں گے نہ حضور کا ساتھ دیں گے. اس طرح کی دفاع جو ہے وہ اس معاہدے میں ہوئی ہے. تو گویا یہ جو سارا کام جو آپ نے کیا ہے وہ 3 مہینے میں کیا ہے, 6 مہینے میں, 6 مہینے میں کیا ہے. ربیع الاول سے رمضان 6 مہینے. حضرات محترم اگر یہ واقعات کو ہم صرف تاریخ کے واقعات میں ایسا ہوا ہے پڑھ کر ہم گزر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اب تک تو ہم ویسے گزرتے ہیں. لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو دنیا کا سب سے بڑا ہمگیر انقلاب ہوا ہے وہ بالکل زمینی سطح پر ہوا ہے. خون بہا ہے, مسائل, پریشانیاں, مشکلات برداشت کی گئی ہیں, عقل کا استعمال ہوا ہے. دنیا کی جو ساری کتابیں جو ہے وہ اللہ کے رسول نے اس کو استعمال کیا ہے. تو بہرحال اب ایک طرف سے جب آپ اطمینان ہوا, آپ کو یہ 3 کام ہو گئے, تو اب آپ نے جو ہے وہ جو ایکٹیو ریسسٹنس اس کی طرف اقدام کیا ہے. حضرات محترم ہمارا جو پہلا غزوہ ہے وہ غزوہ بدر ہے, وہ سن 2 رمضان میں ہوا ہے.
میں آپ کو سن 1 رمضان کی بات کر رہا ہوں. شاید بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا سن 1 رمضان سے سن 2 رمضان تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 مہمیں بھیجی ہیں. 1 نہیں 2 نہیں. اور رحیق المختوم پڑھ کر دیکھ لیجیے گا, یہ جس کتاب کا میں حوالہ دے رہا ہوں منہج انقلاب نبوی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب, وہاں بھی آپ دیکھ لے سکتے ہیں. 8 مہمیں بھیجی ہے. 4 میں آپ خود شریک تھے جسے غزوہ کہا جاتا ہے. 4 میں آپ نہیں تھے, سریہ کہا جاتا ہے. یہ آپ نے 8 مہمیں بھیجی ہیں بدر سے پہلے. کیوں؟ مقصد کیا تھا؟ سمجھنے کی بات ہے. 2 مقاصد تھے حضور کے سامنے. پہلا مقصد, دیکھیے مکہ جو تھا نا, وہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی تھی. قرآن مجید نے خود اس کے تعلق سے بتایا بواد غیر ذی زرع, وہاں تو کچھ ہوتا نہیں تھا. جو بھی ان کا دار و مدار تھا وہ تجارت تھی. تجارت تھی. سورہ قریش آپ پڑھ کر دیکھ لیں, الاف قریش, اس میں اس کا ذکر ہے. تو قریش سال میں جو ہے سردیوں میں یمن کی طرف جاتے تھے, گرمیوں میں شام کی طرف جاتے تھے. وہاں سے سامان لے کر آتے, ادھر بیچتے, ادھر سے لے کر آتے تو ادھر بیچتے. تو گویا یہ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ لنک تھے قریش. جیسے آج جو ہے وہ سوئس کینال ہے ایجپٹ میں, اگر وہ بند ہو گئی تو پھر دنیا کا آدھا حصہ آدھے حصے سے رب ختم ہو جائے گا. اس طرح کی ان کو ایک پوزیشن حاصل تھی. بڑا کی رول ادا کرتے تھے قریش تجارت کے معاملے میں, اور ان کا سارا دار و مدار تجارت پر تھا. دوسری بات, پورے عرب خانہ کعبہ کو اللہ کا گھر تسلیم کرتے تھے, اور ہر قبیلے کا بت, ظاہر بات ہے جو 360 بت تھے وہ صرف قریش کے نہیں تھے, پورے عرب کے تھے. تو گویا, اور قریش جو ہے خانہ کعبہ کے متولی, تو گویا پورے عرب کے قبیلوں کے خدا خانہ کعبہ میں, اور خانہ کعبہ کے متولی قریش. تو آپ یوں سمجھیے گا کہ 360 بت ان کے یرغمال تھے, ہوسٹیجز تھے. اس کا فائدہ کیا ہوا؟ جو بھی قافلہ جاتا وہ حملے کا شکار ہو جاتا, لوٹ مار کر لیتے تھے, سوائے قریش کے. قریش کے قافلے پر پورے عرب میں کوئی ہاتھ نہیں رکھتا تھا. کیوں نہیں ہاتھ رکھتا تھا؟ اس لیے کہ اگر ہم ان پر ہاتھ رکھیں گے تو یہ واپس جا کر خانہ خدا میں ہمارا جو خدا بھگوان مورتی رکھی ہوئے یہ اس کی گردن مڑوڑ دیں گے. وہ ڈر تھا جس کی وجہ سے قریش کا قبیلہ جو ہے وہ بڑے اطمینان سے جاتا, تجارت کرتا, بڑے اطمینان سے گھر واپس آ جاتا. وآمنہم من خوف سے اللہ تعالیٰ نے اس پوری تاریخ کو ہمارے سامنے رکھا ہے. تو بہرحال اب اللہ کے رسول نے یہ جو 8 مہمیں بھیجی ہیں اس کا مقصد کیا تھا؟ 2 تھے. ایک, قریش جن راستوں سے مدینہ ہو کر جاتا تھا وہ راستہ شام کی طرف میں, اور نخلا طائف کی طرف سے وہ یمن جاتے تھے, تو آپ نے ان راستوں پر 8 مہمیں بھیجی ہیں تاکہ کفار قریش کو پتا چل جائے کہ اب ان راستوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا ہولڈ ہے, جب چاہے وہ بلاک کر دے سکتے ہیں ان کے راستوں کو. تو گویا ایک طرح سے ویلڈ تھریٹ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو دی. آج کی اصطلاح میں اسے اکنامک بلاکیڈ بولتے ہیں. ہم چاہیں گے تو تمہارے ملک میں کچھ بھی نہیں آئے گا, دانا پانی کچھ بھی نہیں آئے گا, مر جاؤ گے تم بھوکے. یہ آپ نے کیا قریش کے ساتھ. دوسرا, 8 مہموں میں میں تفصیلات رکھوں گا آپ کے سامنے. جاتے آپ مکہ مدینہ کے آس پاس جو قبیلے تھے ان سے معاہدے کرتے, دعوت بھی دیتے, قوت کا مظاہرہ بھی ہوتا. اگر وہ نہیں مانتے ہیں, اسلام میں آنا نہیں چاہتے, ٹھیک ہے آپ اپنے مذہب پر رہیے گا, لیکن ہمارے ساتھ جو ہے معاہدہ کر لیجیے گا, یا تو آپ ہمارے حلیف بن کر رہیں گے, ہمارے مددگار رہیں گے, یا پھر آپ نیوٹرل رہیں گے, کسی کی مدد نہیں کریں گے, قریش کی مدد نہیں کریں گے, ہمارے دشمن کی مدد نہیں کریں گے. تو یہ معاہدے بھی آپ کر رہے تھے. آج کی اصطلاح میں اسے پولیٹیکل آئسولیشن کہتے ہیں. اور قربان جائیے گا, مجھ سے زیادہ ہمارا دشمن تاریخ کو پڑھتا ہے, سیرت کو پڑھتا ہے, ہمارے سے زیادہ. گاندھی کے تعلق سے بہت مشہور ہے. یہ مجھے بات یاد آ گئی, وہ مجھے پہلے ذکر کرنا تھا. چورا چوری کا واقعہ بہار میں ایک صوبہ ہے. گاندھی نے اس میں ترک موالات کی تحریک کا اعلان کیا تھا, بائیکاٹ آف وہ فارن گوڈس, ہم خریدیں گے نہیں. بڑا پیس موومنٹ تھا گاندھی کا. تو اس نے وہ اعلان کیا, ترک موالات اور خلافت کی تحریک دونوں ایک ساتھ چل رہی تھی. تو اس وقت
میں چورا چوری کا جو علاقہ ہے وہاں پہ کچھ لوگ، ایک ہجوم جا رہا تھا، کچھ لوگ مشتعل ہوئے ہیں اور ایک پولیس اسٹیشن تھا، اس پر حملہ کر دیا، عوام نے حملہ کر دیا اور اس میں اسے جلا دیا اور غالباً اس میں کچھ پولیس والے جو ہے وہ جل کے مر بھی گئے. تو یہ ہسٹری ہے. گاندھی نے امیڈیٹلی اس اسٹرائک کو کال فار کر دیا، نہیں اسٹرائک نہیں کریں گے. بہت بڑا رسک لیا تھا گاندھی نے. پورا ہندوستان تڑپ رہا ہے کہ بھائی انگریزوں کے خلاف میں ہمیں کام کرنا ہے، ہمیں لڑنا ہے، مارنا ہے. لیکن گاندھی نے کہا کہ نہیں، یہ اسٹرائک کالڈ آف ہو گئی، اسٹرائک کوئی نہیں کرے گا، ترک معاملات ختم. کیوں؟ اس لیے کہ میں قائد ہوں. اگر میرے حکم پر، ایک حکم پر اگر میرے پیچھے چلنے والے نہیں مان سکتے میرے حکم کو، تو میں ان لوگوں کے بھروسے پر کیسی تحریک چلا سکتا ہوں؟ نہیں چلا سکتا. جاؤ، ختم ہوئی تحریک. اسی طرح سے میں بتا رہا تھا کہ ہمارا دشمن سیرت کو پڑھتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے مسلم ممالک کے خلاف میں گرینڈ الائنس بنا تھا نا. کیا ہے وہ؟ پولیٹیکل آئسولیشن. تم تنہا ہو جاؤ گے، تم اکیلے لڑ نہیں سکتے دنیا کے ساتھ. اور اکنامک بلاکیڈ، تمہیں دوائی نہیں آئیں گی، تمہارے بچے وہ بل بلاتے مر جائیں گے، مرنے دو. ایسا ہوا ہے، ایسا کیا دشمن نے ہمارے ساتھ کیا، جبکہ ہماری سیرت میں یہ ہماری سیرت میں ہے. تو بہرحال یہ چیزیں دو وجوہات تھیں جس کی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 8 مہمیں کی ہیں. اچھا، 2 اور واقعات آپ ذرا دیکھیے گا. ایک واقعہ ہے کہ حضرت سعد بن معاذ، یہ اوس کے رئیس تھے، یہ مکہ گئے، طواف کرنے کا موقع آیا تو طواف کے لیے گئے. تو اس وقت میں یہ حلیف بن کر گئے تھے. ابو جہل کا سامنا ہو گیا. اس نے دیکھا، دیکھتے ہی کہا کہ یہ تو مدینہ آدمی ہے اور جانتا بھی ہوگا. تو اس نے بڑی وہ یہ کی، ان کی نکیر کی، فلاں فلاں، ان کو گالیاں دی، پتہ نہیں کیا کہا، اور کہا کہ اگر تم ہمارے حلیف نہ ہوتے نا تو زندہ بچ کے نہیں جاتے، ختم کر دیتا تمہیں. تم نے ہمارے دشمن لوگوں کو پناہ دے کے رکھی ہے، فلاں فلاں کہا اس نے. تو سعد بن ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں ترکی والا جواب دیا ان کو. انہوں نے فوراً جواب دے دیا، اگر تم نے ہم پر یہ مکے میں آنا بند کر دیا تو یاد رکھو تمہارا کوئی قافلہ مدینے سے جا نہیں سکتا. یہ ایک تھریٹ تھا جو ابو جہل کو فوراً سمجھ لگ گئی کہ کیا ہو سکتا ہے. اگر ہمارا وہ راستہ بند ہو گیا، ہماری معیشت ختم، بھوکے مر جائیں گے. اور دوسرا واقعہ، یہ وہ واقعہ جو ہے عبداللہ بن ابی کا، یہ خزرج کا. حضور کے آنے سے پہلے اوس اور خزرج نے طے کر لیا تھا کہ ہم اسے سردار بنا دیں گے. بلکہ روایت میں آتا ہے کہ تاج بھی جو ہے وہ تیار ہو گیا تھا اس کا، کہ حضور کی آمد ہو گئی اور حضور کے آنے سے اس کا خواب چکنا چور ہو گیا اور حضور کا صرف جانی دشمن نہیں بنا بلکہ منافقوں کا سردار بن گیا. اب ادھر مکے والے سے خطوط بھیجتے تھے کہ بھائی تم ذرا ہمت کرو یار، ذرا آگے بڑھو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کو مارنے کی، ہم بھی تمہارے ساتھ آ جائیں گے، ختم کر دیں گے ایک ساتھ مل کے. تو اس طرح سے اکسانے والے خطوط آ رہے تھے اسے. وہاں سے حضور کو پتا چلا، حضور خود گئے ہیں ملنے. یہ نہیں کہ میں نبی ہوں بلاؤ سے بات کریں گے، یا انتظار کرتے کچھ ہوگا تو ہم پھر بات کریں گے. چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں، یہ کوئی بڑا نہیں ہے، لیکن آپ اس منہج انقلاب نبوی کو سمجھنے میں بڑا کام آئے گا. آپ نے انتظار نہیں کیا، آپ خود گئے اس کے پاس میں اور اسے دنیاوی انداز سے سمجھایا ہے. تم کیا کر رہے ہو؟ اپنے بھائیوں کے خلاف لڑنے کی کوشش کر رہے ہو؟ ہاں، لڑو گے تو کیا ہوگا تمہیں پتا ہے نا. تو گویا اسے سمجھایا ہے تم اس طرح کی غلط حرکت نہ کر دینا. تو یہ 2 واقعات بھی سیرت میں جو ہے بڑے عام ہیں. اس سے جو ہے مجھے اور آپ کو جو ہے وہ سمجھ لگ سکتی ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا جو عمل ہوا ہے وہ زمین پر چل کر ہوا. اللہ کی مدد یقیناً آئی ہے، اس کی نفی نہیں کر رہا ہوں میں، مگر اس سے پہلے مسلمانوں کا خون بہا ہے، وہ تو آپ دیکھیے گا. معجزات کی بنیاد پہ کام نہیں ہوا ہے. ایسا نہیں ہوا کہ براق آ گیا اور فوراً جو ہے آپ مکے سے نکلے مدینہ چلے گئے. سفر ہوا ہے، غار میں چھپے ہیں، سب ہوا نا. ایسا کیوں ہوا؟ وہ اس لیے ہوا حضرات محترم، اس لیے کہ اس کام کو ابھی باقی ہونا ہے. یہ کام ابھی مکمل نہیں ہوا، اس کام کو کرنا ہے. اگر یہ معجزے کی بنیاد پر کام ہو گیا تو کل کو میں اور آپ یہ کہتے کہ صاحب حضور کے ساتھ معجزہ تھا، ہمارے ساتھ تو معجزہ نہیں، اس لیے ہم نہیں کریں گے، ہم آرام سے بیٹھیں گے. اور وہی ہم کر بھی رہے، زمین جنبت جنبت گل محمد، وہ حال ہمارا ہے. بیٹھے رہتے، ہم سنتے رہتے، ہمارے دل میں وہ دین کو غالب کرنے کی خواہش پیدا
وہ کیا مرحلہ ہوگا، کس انداز سے ہوگا، میں اس پہ بحث نہیں کر رہا ہوں، میں اس خواہش کی بات کر رہا ہوں. ہر آدمی اپنے اس میں خوش ہے. تو بہرحال تو یہ وجہ تھی کہ وہاں پہ معجزات کا ظہور کم ہوا ہے. اللہ کی مدد یقیناً آئی ہے، اس کا ذکر بھی میں کروں گا آپ کے سامنے. تو بہرحال یہ ایک پس منظر ہے. اس میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 مہمیں بھیجی ہیں. میں تیزی کے ساتھ وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ پتا چلے کہ حضور کی جو کوششیں ہیں وہ کیا رہی ہیں. یہ پہلی مہم جو بھیجی ہے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 1 ہجری رمضان کا مہینہ. میں نے کہا ربیع الاول 12 کو مدینے میں آئے. ربیع الاول کا مہینہ، اب رمضان 6 مہینے باقی ہیں، تو 6 مہینے میں وہ 3 کام ہوئے. پھر سن 1 رمضان کو پہلا سریہ آپ نے بھیجا. اس میں آپ خود نہیں گئے ہیں، حضرت حمزہ کے ساتھ 30 مہاجر لوگ گئے ہیں. اچھا ایک اور بات، اس میں 2 باتیں قابل غور ہیں. یہ جو 8 مہمات گئی ہیں، ان 8 میں کوئی انصاری نہیں رہا، سب کے سب مہاجر رہے. آپ نے مہاجر ساتھیوں کو بھیجا. اور دوسرا، سارا سفر اونٹوں پر طے کیا گیا. اور اونٹ ایک سرائیے میں تو ایک آدمی پہ 3 اونٹ، ایک اونٹ پہ 3 آدمی، اس طرح کا سفر بھی ہوا ہے. اور یہ پورا کام 1 سال کے اندر ہوا ہے. آپ ذرا غور کر کے دیکھیں، 8 مہم میں 12 مہینے کے اندر کتنا سوئفٹ ایکشن ہوا ہے. اور ہر مہینے ایکشن ہوا ہے، ہر مہینے ایکشن ہوا ہے. ایسے ہی وہ نہیں ہوا ہے. تو 1 رمضان کو ہجری آپ نے پہلا سریہ بھیجا. حضرت حمزہ کی سرکردگی میں 30 مہاجر تھے. راستے میں ابو جہل سے مڑبھیر ہوئی، اس کے ساتھ 300 لوگ تھے، مگر کوئی جنگ نہیں ہوئی. بیچ میں ایک آدمی پڑ گیا اور اس نے رفع دفع کر دیا معاملے کو. ٹھیک ہے تم جاؤ چلو، ہو گیا. اور اس وقت میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جھنڈا بلند کیا ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور وہ جھنڈا آپ نے دیا، حضرت حمزہ کو عطا فرمایا تھا. دوسرا سریہ یہ رمضان ہوا. رمضان کے بعد شوال. اب شوال میں حضرت عبیدہ ابن الحارث ان کو بھیجا، کچھ لوگ ساتھ. اس وقت میں ابو سفیان ایک قافلے سے آ رہا تھا. جھگڑا لڑائی تو نہیں ہوئی لیکن نوبت تو آ گئی تھی. اور وہاں حضرت سعد بن ابی وقاص نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی تاریخ میں پہلا تیر پھینکا ہے. وہ نہیں لگا لیکن پہلا تیر پھینکا. پھر تیسرا مہینہ، اب ظاہر بات ہے شوال کے بعد جو ہے وہ ذی قعدہ ہے. وہ یا مسلسل اللہ کے رسول ہر مہینے ایک مہم بھیج رہے ہیں. یہ تیسری مہم، یہ ساری چیزیں آپ کو رحیق المختوم دیکھ لیجیے گا، وہاں مل جائیں گی تفصیلات میں، میں چھوڑ رہا ہوں تفصیلات کو. تیسری مہم جو بھیجی ہے سعد بن ابی وقاص کی سرکردگی میں بھیجا ہے آپ نے. 30 مہاجر صحابہ ساتھ گئے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سریے کو بھیجا ہے. یہ تیسرا ہوا. پھر چوتھا غزوہ ہے. یہ سن 2 میں سفر کا مہینہ ہے. یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ساتھ نکلے ہیں. بنو زمرہ ایک قبیلہ تھا، وہاں گئے، اس سے معاہدہ ہوا ہے. اس کے بعد دوسرا سفر غزوہ بوات، یہ ربیع الاول سن 2 ہجری میں ہوا ہے. اس وقت میں حضور کے ساتھ 200 صحابہ اور 30 اونٹ رہے. کوئی وہ جنگ وانگ کی کوئی صورت نہیں آئی. بہرحال گئے ہیں، وہ کچھ ہوا ہے اس طرح سے. پھر غزوہ صفوان ہوا ہے. پھر جو 6واں ہوا ہے، 7واں ہوا ہے، وہ بڑا اہم ہے. اس غزوے کا نام ہے غزوہ ذی عشیرہ. یہ 2 مہینوں پر محیط غزوہ رہا، جمادی الاول اور جمادی الاخر سن 2 ہجری میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر کس لیے اختیار کیا؟ حضور کو پتا چلا کہ مکے والے بہت سارا سامان دے کر ابو سفیان کی سرکردگی میں تجارت کے لیے بھیج رہے ہیں. مقصود تجارت نہیں تھی بلکہ وہاں سے اسلحہ خریدنا تھا. وہاں سے جو بھی منافع ملے گا اس سے ہم اسلحہ خریدیں گے اور 1 لاکھ مسلمانوں پر حملہ کر کے اسے ختم کر دیں گے. تو یہ قافلہ مکے سے نکل رہا تھا. حضور اس کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے، روکنے کے لیے مدینے سے نکلے ہیں. لیکن حضور کے پہنچتے پہنچتے یہ قافلہ کراس کر کے چلا گیا. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہی وہ قافلہ تھا جب واپس آ رہا تھا تو غزوہ بدر ہوئی ہے، اسی قافلے کو روکنے کے لیے. جاتے وقت میں آپ گئے 2 مہینے کا سفر. تو یہ 7 مہم میں ہوئی. آخری مہم کا ذکر کرے بات کو ہم ختم کر لیتے ہیں. یہ جو 8ویں جو مہم ہوئی وہ سری عبداللہ بن جہش. آپ ذرا سیکریسی دیکھیے گا. ان کے ساتھ میں روایت میں 8 لوگ تھے یا 12 لوگ تھے، مہاجر صحابہ تھے. آپ نے خط دیا
बंद था खत। आपने कहा कि मदीने से 2 दिन की मुसाफत पर जाना, खत खोल के पढ़ना, अब नहीं पढ़ना। कमांडर इन चीफ को खुद पता नहीं कि जाना कहां है। हुजूर की सीक्रेसी देखिएगा आप जरा। गए हैं, 2 दिन की मुसाफत पर पहुंचकर खत खोला है, उसमें लिखा हुआ है वादी नखला पहुंचो और कुरैश की नकलो हरकत पर तुम निगाह रखो। वादी नखला आपको मालूम है कि ताइफ और मक्के के दरमियान पड़ता था, जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर बैठे थे और जिन्हों का जो कुरान सुनने का वाक़या, ये वही वाक़या है। और ये रास्ता जो यमन की तरफ जाता था, गोया 7 मुहिम में शाम के रास्ते पर आपने वो इंटरसेप्ट किया और एक मुहिम जो है वो यमन के रास्ते पर भेजी है। बहरहाल ये पहुंचे वहां पे और वो नकलो हरकत पर देख रहे थे। कुरैश का एक छोटा सा काफिला आया जिसमें 5 लोग थे। इन्होंने मशवरा किया कि भाई क्या करना चाहिएगा, हमला कर देते, तो हमला कर दिया। और कुरैश के जो 5 लोग थे उसमें से एक बंदा जिसका नाम है अमर इब्न अब्दुल्लाह हजरमी, हजरमौत का आदमी था, मक्के में हलीफ बनकर रहता था, वो कत्ल हो गया। 2 भाग गए, 2 कैदी बना लिए गए। तो इस्लाम का सबसे पहला मकतूल और सबसे पहले कैदी ये 2 थे। इनको लेकर हुजूर के पास आए हैं। 2 रिवायत मिलती हैं। एक रिवायत में हुजूर ने कुछ नहीं कहा, खामोश हो गए। दूसरी रिवायत जो अक्सर लोगों ने लिखी है वो ये कि हुजूर बड़े नाराज हुए और फरमाया कि मैंने कहा था सिर्फ नकलो हरकत पर निगाह रखने की, तुमने क्यों हमला कर दिया, इस तरह की बात आपने की है। तो बहरहाल उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो वाकया है, वो जो आदमी मरा है, वो हुर्मत रजब का महीना था और कुरैश के यहां भी जो उस महीने की बड़ी हुर्मत थी, उसमें लड़ते नहीं थे। तो अब कुरैश को गोया एक वो ये मिल गया, जवाब मिल गया कि भाई इन्होंने जो है हुर्मत वाले महीनों की भी जो है उसकी पासदारी नहीं की, उसमें भी हमारे आदमी को खत्म कर दिया। मैं बात को यहां खत्म करता हूं। हजरात मोहतरम, गोया मैंने जो बात आपके सामने रखने की कोशिश की है